شہر بلخ میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ وہ اپنے پاس بہت سارا مال و اسباب رکھتا تھا۔ دنیاوی مال کے ساتھ ساتھ میں اس سوداگر کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 مال شریف بھی تھے۔ جب سوداگر کا انتقال ہوا تو اس کے بچوں نے آپس میں آدھا آدھا مال تقسیم کر لیا، لیکن مسئلہ کھڑا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مال شریف کی تقسیم میں۔ بڑے بھائی نے تجویز پیش کی، اے میرے چھوٹے بھائی، ایک بال تو رکھ لے اور ایک بال میں رکھ لیتا ہوں، اور ایک بال شریف کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، اس کا آدھا ٹکڑا تو رکھ لینا اور آدھا ٹکڑا میں رکھتا ہوں۔ اتنا کہا، چھوٹا بھائی سنتا ہے اور سننے کے بعد لرز جاتا ہے اور اس کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور غصے سے بولتا ہے، اے بڑے بھائی، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مال شریف کے 2 ٹکڑے کیے جائیں۔ ان کے منہ مبارک شریف کی اتنی بڑی بے ادبی میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، بڑا بھائی غصے سے بولا، اگر تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مال شریف کا اتنا ہی پاس و لحاظ ہے تو ایسا کر سارا مال اپنے حصے کا مجھے دے دے، اور یہ تینوں منہ مبارک شریف سرکار کے تو لے لے اور سارا مال مجھے دے دے۔ چھوٹا بھائی خوشی سے، اپنی رضامندی سے سارا مال اپنے بڑے بھائی کو دے دیتا ہے اور وہ تینوں سرکار کے مال شریف لے لیتا ہے۔ اب ہوتا آگے یہ ہے کہ وہ چھوٹا بھائی جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ درہم و دینار ہے، اب اس نے سوچا کوئی کام نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، چھوٹا سا کوئی کاروبار کیا اس نے۔ اس کے بعد اس نے اپنے زندگی میں یہ ماحول اور معمول بنا لیا کہ جب بھی وہ صبح گھر سے نکلتا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف کے پاس میں بیٹھ کر کے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت پیش کرتا، اور اس کے اس نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی برکت سے اللہ نے اس کے کاروبار میں اتنی برکت کا نزول فرمایا کہ وہ چند ہی دنوں میں، بہت چند ہی لمحوں میں وہ مالدار بھی ہو گیا، غنی بھی ہو گیا، اتنا مالدار ہو گیا کہ اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑ دیا مالداری کے اندر، دولت کے اندر۔ اب اندر اس کا بڑا بھائی جو پیسہ لے کر کے، درہم و دینار لے کر کے اچھا کاروبار کیا تھا، اب اس کے کاروبار میں نقصان ہونا چالو ہو گیا، اس کا کاروبار خسارے پہ خسارہ کھاتا چلا گیا۔ ایک دن ایسا آیا، اس کا بڑا بھائی مفلس و کنگال ہو گیا۔ اسی اسنا میں، اسی بیچ اس کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کا ولی اسے خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہی نوجوان جس کے حصے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مال شریف آئے تھے، وہ سرکار کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس اللہ والے نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہارا حال کیسے ہوا؟ اس نوجوان نے پورا ماجرا بیان فرمایا، پورا معاملہ بیان فرمایا، اور کہا کہ یہ سب سرکار پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی بدولت ہوا ہے، سرکار کے منہ مبارک کی عظمت کی برکت کے یہ صلہ ہے، اور سرکار پر درود پڑھنے کا یہ ہمیں صلہ ملا ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلو میں ہمیں جگہ عنایت عطا فرمائی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہم غریبوں کی آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق یہ ملتا ہے، ہمیں واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، حضور کے منہ مبارک کی زیارت کرنا، یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور سرکار کی منہ مبارک کی زیارت کرنا یہ مالدار ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق اور پکا عاشق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔